وہ شان ہے، وہ عظمت ہے۔ اللہ نے وہ شان و عظمت عطا کی، کتے جتنے بھونکے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر اما عائشہ کے پاس ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تنور میں روٹیاں پکا رہی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، او میری عائشہ میں حاضر ہوں، میں آپ کا نوکر خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے ذرا بتائیے میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کی ہیلپ کروں، میں بھی روٹی پکانا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، یا رسول اللہ میں خود کر لوں گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہاں سے ایک آٹے کا ایک پیڑا اٹھایا، اٹھانے کے بعد روٹی بنائی، روٹی بنا کر تنور میں لگائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ ساری روٹیاں جو تنور میں میں نے لگائی تھی وہ پک کے تیار ہو گئی۔ جو روٹی اللہ کے رسول نے تنور میں لگائی وہ ابھی بھی اس میں پانی ہے، وہ تیار نہیں ہوئی۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ میں نے جو روٹیاں پکائی وہ ساری پک کے تیار ہو گئی ہیں، آپ کی روٹی ابھی تک نہیں پکی۔ اللہ کے پاس پیغمبر فرمانے لگے، اما عائشہ تجھے یہ پتہ نہیں، اے عائشہ تجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ رسول کے ہاتھ کس چیز کو لگ جائے اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ میں ان بدماشوں سے پوچھتا ہوں جس صدیق کے کندھے پہ بیٹھنے والے اللہ کے پاک پیغمبر جس کے ہاتھ کی روٹی لگی ہوئی کو آگ نہیں چھو سکتی، اور جس سینے کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر کے پاؤں مبارک اور جس گود کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کا سر مبارک ہو، اس جسم کو آگ کہاں چھوئے گی؟ ایسی شان اللہ نے عطا کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، اور اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ امام الانبیاء نبیوں کے امام ہیں، دو جہاں کے سرتاج ہیں، اور اس نبی کی موجودگی میں جسے اعزاز ملا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، جنہوں نے نبی کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو کے امت کے لوگوں کو 17 نمازیں پڑھیں۔ نبی کی موجودگی اور نبی کا امام کوئی نہیں بنا، اس لیے نبی امام الانبیاء ہے، نبیوں کا امام ہے۔ آج کل کام لوگ اور یہ لوگوں کو بتاتے چلتے ہیں اور ایسا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کے نبی آتے ہیں، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں جب تمہاری محفلوں میں، جب تمہاری نماز کے وقت اللہ کے رسول آتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مصلی پہ تم چلے جاتے ہو، ممبر پہ تم بیٹھ جاتے ہو، وعظ و نصیحت تم کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر آتے ہیں۔ جب اللہ نے پاک پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد یہ اعلان کر دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اب نبی جب اللہ پاک نے جمع کیے مسجد اقصی کے اندر، تمام نبیوں کو جمع کیا، اذان دی جاتی ہے، اب نبی دیکھتے ہیں آدم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بنی آدم ہوں، میں ان کا باپ ہوں، میں مصلی پہ جاؤں، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، نوح، ہارون، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے انتظار میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے ہیں، میں کلیم اللہ ہوں، میں رب سے ہم کلام ہوا ہوں، مجھے یہ شرف ملے گا۔ فرمایا نہیں، اب نبیوں کا امام آ چکا ہے، امام الانبیاء آ چکا ہے، اب اس کی موجودگی میں مصلی کا وارث کوئی نہیں بن سکتا۔ ان چیزوں کی طرف اپنا ذہن کبھی لے کے جانا یہ لوگوں کی کم علمی ہے۔ جلسے میں ایک کرسی چھوڑ دینا، کون آ رہا ہے؟ نعوذ باللہ، رسول اللہ نے آنا ہے، پھر پگڑیاں پہن کر تم کیوں نمازیں پڑھاتے ہو؟ پھر پگڑیاں پہن کر تم کیوں کرسیوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن سنا رہے ہوتے ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کیسوں سے ہمیں بچائے، خود ہمیں بچنا چاہیے۔
اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ایمان دیا ہے اور قرآن دیا ہے، جو قرآن میں ہے اسے لے لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کے رسول تھے، قرآن کو دیکھو، جو قرآن میں بات نہ ملے، نبی کی حدیث دیکھو، نبی کی حدیث میں اس سے منع کیا گیا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے بھی تو کیا ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا سنایا اس پہ